ایک بار 1000 سال پہلے وقت کی ایسی گھڑی میں جو کبھی چلی ہی نہیں، آسمان کی آغوش میں تیرتا ایک جزیرہ تھا جسے نورستان ناپیدا کہا جاتا تھا، جہاں صرف پریاں رہتی تھیں۔ مگر یہ پریاں عام پریوں جیسی نہ تھیں، ان کی سانسوں سے خوشبو نہیں بلکہ نغمے نکلتے، اور ان کے قدموں کے نشان زمین پر پھول نہیں بلکہ راز اگاتے تھے۔ انہی پریوں میں ایک سب سے نرالی پری تھی جس کا نام نورالجنا تھا۔ وہ خوابوں کو باندھنے والی پری تھی جو دن کے وقت غائب اور رات کے وقت ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاندنی سے بنتی تھی اور سورج کی روشنی میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ ایک رات جب وہ خیالوں کے جھیل پر نغمہ باندھ رہی تھی، اچانک جھیل کا پانی منجمد ہو گیا اور اس میں ایک آئینہ ابھرا جو باتیں کرتا تھا۔ وہ آئینہ دراصل یا الٹا وقت تھا جو اس کو کسی اور زمانے کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ پری اس میں جھانکتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک وہ آئینے کے اندر چلی گئی اور وہیں قید ہو گئی۔ اس کے گرد عجیب دنیا تھی، آسمان نیچے تھا، زمین اوپر، درختوں کے پتے الٹے لہراتے اور وقت الٹا بہتا۔ اس نے خود کو خیالستان میں پایا، جو کہ ایک جادوئی دنیا تھی جہاں ہر خیال جسم رکھتا تھا، ہر گمان ایک مخلوق میں بدلتا۔ وہاں پری کو بتایا گیا کہ اس کی شناخت اب اس کی نہیں رہی، بلکہ 7 پرچھائیاں اس کی ہمزاد بن چکی ہے، اور ہر ہمزاد ایک جادوئی جملہ چھپائے بیٹھی ہے جو وہ خاموشی میں بول سکتی ہے۔ وہ جملے 7 دروازے کھولتے ہیں جو خیالستان کے رازوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے پیچھے ایک آزمائش چھپی ہے۔ پہلے دروازے پر ایک اندھا ایاں تھا جو صرف ان چیزوں کو دکھاتا جو اب کبھی نہیں بن سکتے۔ وہاں پری نے خود کو ایک عام انسان کی صورت میں دیکھا جو کسی پارک میں تھکا ہارا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لرز اٹھی، مگر اس نے پہلا جملہ بولا، میں وہ ہوں جو کبھی نہیں تھی، اور دروازہ کھل گیا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے ایک بیابان تھا جہاں صداباز گونجتی تھی جو اب کی ہر کہی بات کو توڑ کر واپس کرتی تھی۔ وہ وہاں بھٹکتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہو گئی۔ تب دوسرا جملہ اس کے دل میں آیا، خاموشی میں میری آواز ہے، اور دروازہ کھل گیا۔ تیسرے دروازے کے پیچھے اس کا بچپن تھا، مگر وہ بچپن جو اس نے کبھی جیا ہی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک گمشدہ گڑیا، ایک ہنستا ہوا سایہ۔ وہ سایہ دراصل اس کی تیسری ہمزاد تھی جو اس کو اپنی جگہ لینے کو کہتی تھی۔ پری نے جھجکتے ہوئے کہا، جو کبھی تھا اب وہی ہوں، اور سایہ مٹی ہو گیا۔ چوتھے دروازے کے پیچھے ایک صحرا تھا جہاں وقت بارش کی بوندوں کی صورت برستا تھا، مگر ہر بوند یادداشت تھی جو آپ کو کچھ یاد دلاتی تھی۔